बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ में हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 7 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ 28 सितंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत अडयाला जेल में हुई। इमरान खान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। प्रोसिक्यूशन टीम की जानब से बानी पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा नहीं की गई। प्रोसिक्यूशन की जानब से मजीद रिमांड की इस्तदा न करने पर अदालत ने बानी पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। दूसरी जानब रावलपिंडी पुलिस ने 7 नए केसेस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया। ख्याल रहे कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने पर इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से कुरम के मामले पर कायम ग्रैंड जिरगे के मेंबरान की मुलाकात। वज़ीर आला के मुशीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ भी इस मौके पर मौजूद थे। जिरगा अरकान में साबिक वफाकी वज़ीर पीर नूरुल हक कादरी, साबिक सेनेटर सालेह शाह, साबिक सेनेटर सज्जाद खान, साबिक वफाकी वज़ीर जी खान जमाल, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा इंजीनियर शौकतुल्ला, सेनेटर अब्दुल रज़ाक और दीगर शामिल थे। मुलाकात में कुरम के मसले के हल के लिए बाज़ाबिता मुज़ाकरात के आगाज़ और दीगर मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया। जिरगा अरकान ने मामले को पुरअमन अंदाज में हल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने और इस सिलसिले में सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी कराई। जिरगा अरकान कुरम के मसले को जिरगे के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने के लिए वज़ीर आला की कोशिश को सराहते हैं और उनका कहना था कि हम आपकी कोशिशों को सराहते हैं। ग्रैंड जिरगा अगले चंद दिनों में कुरम का दौरा करके फरीकैन के साथ बातचीत शुरू करेगा। वज़ीर आला ने मामले के हल के लिए सूबाई हुकूमत को अपना ताउन फराहम करने पर जिरगा अरकान का शुक्रिया अदा किया और अली अमीन खान गंडापुर का कहना था कि सूबाई हुकूमत जिरगा अरकान को इलाके में जाकर मुज़ाकरात करने के लिए दरकार तमाम सहूलियात और ताउन फराहम करेगी। उम्मीद है ग्रैंड जिरगे के जरिए कुरम के मामले का पुरअमन और पायदार हल निकल आएगा। स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा है कि सदर आज़ाद कश्मीर से सदारती ऑर्डिनेंस पर ज़बरदस्ती दस्तखत नहीं करवाए गए। अगर उन्हें कोई मसला था तो वो नोट लिख कर ऑर्डिनेंस वापस भेज सकते थे। चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी 5 दिसंबर के एहतजाज की कॉल वापस ले और मिल बैठ कर बात की जाए। जल्दबाजी में किया गया कोई भी फैसला नुकसानदेह हो सकता है। सदारती ऑर्डिनेंस पढ़े लिखे बगैर इस पर राय कायम करना दुरुस्त नहीं है और उसको पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद ही कोई राय देनी चाहिए। जिस शिक पर किसी को एतराज़ है वो ख़त्म की जा सकती है। ऑर्डिनेंस कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं। उनका कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुश्किल तरीन वक्त में भी कभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात नहीं की। चौधरी लतीफ़ अकबर का मजीद कहना था कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम को एतमाद मिले। आवाम सोशल मीडिया पर यकीन करते हैं और करते हुए किसी भी राय को कायम करते हैं। पहले सदाकत देख लें तो दुरुस्त होगा। एहतजाज हर शहरी का हक है, लेकिन हदूदों के यूथ के अंदर रहकर एहतजाज किया जाए तो कोई मसला नहीं। महज़ब दुनिया एहतजाज के लिए जगह मुकर्रर करती है। चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस राजा सईद अकरम खान की कराची में सीनियर कानूनदान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान मोहम्मद यासीन आज़ाद के साहबजादे डॉक्टर मोहम्मद आसिम खान की शादी की तकरीब में शिरकत। शादी की पुरवकार तकरीब कराची में मुनक्किद हुई। तकरीब में मौजूद जजेस वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़, वज़राए हुकूमत, मेंबरान कानून और सूबाई असम्बली, साबिक अटारनी जनरल पाकिस्तान अशतर औसाफ अली और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल फारूक एच नाइक, मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान रऊफ अता, साबिक सदर और सुप्रीम कोर्ट बार पाकिस्तान सैयद कल्ब हुसैन एहसन बोन, मेंबरान बार कौंसिल बार एसोसिएशंस के अहदेदारान, वकला, कश्मीरी कम्यूनिटी, सियासी जमातों के जामा, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदर और इसके अलावा नुमाइंदगान और सिविल सोसाइटी से वाबस्ता नुमाया शख्सियात ने शिरकत की।
ریاست جموں کشمیر کی آزادی، عوامی حقوق کے حصول اور حکومت کے روایتی ہتھ کنڈوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے قوم پرست اور ترقی پسند جماعتوں کے قائدین و کارکنان انتہائی اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، مگر وہ پر امید ہیں کہ اور ان کے حوصلے بھی بلند ہیں۔ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے سابق صدر سردار لیاقت حیات خان کا پیشی کے موقع پر کہنا تھا کہ ہم نفع روز کے لیے بند رہنے کے لیے تیار ہیں، جیسے ضیاء الحق کے دور میں حقوق مانگنے والے سیاسی رہنماؤں کو نفع روز کے لیے گرفتار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم عوامی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم صدارتی آرڈیننس کو نہیں مانتے، نہ مانیں گے۔ ہمارا پیغام ہے کہ باہر موجود دوست اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ یاد رہے کہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے سابق صدر سردار لیاقت حیات خان سمیت دیگر رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود سردار لیاقت حیات خان پرعزم ہیں اور حوصلے بلند ہیں۔ صدارتی آرڈیننس کے خلاف سب ڈویژن سوانی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کے حوالے سے تاجران کا اجلاس 5 دسمبر کو مکمل، شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کا اعلان۔ ریاست صدارتی آرڈیننس جیسے کالے قانون کی متحمل نہیں ہو سکتی، تاجران کا اعلامیہ۔ مرکزی ممبر کور کمیٹی جموں کشمیر، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور تحصیل صدر انجمن تاجران سوانی راجہ عابد اسلم نے چوکی بازار میں تاجران کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر 5 دسمبر کو صدارتی آرڈیننس جیسے کالے قانون کے خلاف اہلیان سوانی بھی غیر معینہ مدت کے لیے پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کر کے سراپا احتجاج ہوں گے، اور ریاست کے ہر ایک باشندے کا حق بنتا ہے کہ وہ اس احتجاج میں بھرپور شامل ہو۔ انہوں نے کہا کہ ریاست صدارتی آرڈیننس جیسے کالے قانون کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ حکومت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری اور صدارتی آرڈیننس کو واپس لینے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی کال پر 5 دسمبر کو صدارتی آرڈیننس کی منسوخی اور چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لیے آزاد کشمیر بھر میں شٹر ڈاؤن، پہیہ جام ہڑتال اور مکمل لاک ڈاؤن کو کامیاب بنانے کے لیے عوامی رابطہ مہم کو تیز کر دیا گیا۔ جگہ جگہ اجلاس اور میٹنگز کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ شہریوں کی جانب سے 5 دسمبر کو بھرپور انداز میں احتجاج ریکارڈ کروانے کا عزم کیا جا رہا ہے۔ عوامی ایکشن کمیٹی تتاپانی کے زیر اہتمام 5 دسمبر کو صدارتی آرڈیننس کے خلاف ریاست گیر پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کال کے حوالے سے آج تتاپانی میں گرینڈ اجلاس منعقد ہوا، جس میں تاجر برادری، ٹرانسپورٹ یونین اور ذیلی ایکشن کمیٹیز کے نمائندوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکاء نے 5 دسمبر کی کال کی مکمل حمایت اور تتاپانی میں بھی بھرپور انداز میں احتجاج ریکارڈ کروانے کا اعلان کیا۔ کوٹلی سے خبر شامل کریں گے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا 57واں یوم تاسیس منایا گیا۔ اس حوالے سے اور اس موقع پر پیپلز پارٹی کے جیالوں نے کیک بھی کاٹا۔ سٹی صدر پیپلز پارٹی اور کونسلر سید عامر شاہ کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی مضبوطی کے لیے جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صدر ریاست نے جو صدارتی آرڈیننس جاری کیا ہے یہ کالا قانون ہے، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ ہم پیپلز پارٹی کے منشور کے ساتھ ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے کارکنان کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی اپنے اصل نظریے کے ساتھ ہے اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جب سے بنی ہے تب سے اب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن رہے ہیں اور رہیں گے۔ چک سواری میں 5 دسمبر کی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال کی کامیابی کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم کامیابی سے جاری ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی چک سواری کے رہنماؤں کا آزاد پریس کلب چک سواری کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں اینٹی دہشت گرد فورس کا قیام ہر محب وطن کشمیری کو زبردستی دہشت گرد بنانا ہے۔ 5 دسمبر کی پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کامیابی کے لیے ہر ٹرانسپورٹر اور دکاندار کو رضاکارانہ طور پر شرکت کی اپیل کرتے ہیں۔ کسی دکاندار اور ٹرانسپورٹر کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر جیسے پرامن خطے میں اینٹی دہشت گرد فورس بنانا انڈین ایجنڈے کی تکمیل ہے۔ صدارتی آرڈیننس کا اجرا آزاد کشمیر کی عوام کی زبان بند کرنا ہے، اور تاکہ کوئی اپنے جائز حق کے لیے آواز نہ اٹھا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ کے مطابق ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
برمنگھم میں برٹش کشمیریز برمنگھم کے زیر اہتمام صدارتی آرڈیننس کے خلاف احتجاجی جرگہ منعقد ہوا۔ مقررین نے صدارتی آرڈیننس پر شدید غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صدارتی آرڈیننس کالا قانون ہے، بولنے کی آزادی پر پابندی کسی صورت قبول نہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی عوامی حقوق تحریک کو ختم کرنے کے لیے نو آبادیاتی قانون نافذ کیا گیا ہے۔ اگر فوری طور پر کالا قانون ختم نہ کیا گیا تو برٹش کشمیریز بھرپور احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ 5 دسمبر کی شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال اس کالے قانون کے خلاف ریفرنڈم ہوگا۔ ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی سست روی برقرار ہے، جس کے باعث صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں انٹرنیٹ کی سست روی سے طلباء اور فری لانسرز کی بڑی تعداد متاثر ہو رہی ہے۔ واٹس ایپ پر بھی صارفین کو ڈاؤن لوڈنگ میں شدید مشکلات درپیش ہیں، جبکہ چیئرمین پی ٹی اے انٹرنیٹ کی سست روی کی وجوہات بتانے سے قاصر ہیں۔ دوسری جانب جڑواں شہروں راولپنڈی اسلام آباد میں انٹرنیٹ نے رفتار پکڑ لی ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ بھی بہتر ہو گئی ہے۔ خیال رہے کہ ہفتے کی شب سے ملک بھر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بشمول واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک عارضی طور پر معطل کیا گیا اور سست روی کا شکار ہوا تھا، اور ملک کے مختلف علاقوں میں سوشل میڈیا سروسز تاحال متاثر ہیں، جس کی وجہ سے صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے جموں خطے میں پیراملٹری بارڈر سیکیورٹی فورس کی 2 اضافی بٹالین تعینات کی ہیں اور 2000 سے زائد بی ایس ایف اہلکاروں کو سانبھا، راجوری، پونچھ اور کٹھوعہ اضلاع میں تعینات کیا گیا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ تعیناتی 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے بعد حالات معمول پر آنے کے بعد بھارتی حکومت کے دعووں کی نفی کرتی ہے۔ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کے کارکنوں اور تنظیموں نے کشمیری عوام کا منظم استحصال جاری رکھنے پر بھارت کی مذمت کرتے ہوئے اسے جدید دور کی غلامی قرار دیا ہے، اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے غلامی کے خاتمے کے عالمی دن کے موقع پر کشمیری خواتین کے خلاف جبری گمشدگیوں، ظلم و تشدد، نظر بندیوں اور سرکاری سرپرستی میں جنسی تشدد جیسے مظالم کو اجاگر کیا اور انہیں جدید دور کی غلامی قرار دیا، اور انہوں نے عالمی رہنماؤں بالخصوص اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرائے جن میں کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت کی ضمانت فراہم کی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل